اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پی آئی اے کے معزز ساتھیوں، میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں اور جو چیز میرے گمان میں آتی ہے اس کا میں اظہار کرتا ہوں۔ اس سچائی کے عوض نہ میری خواہش ہوتی ہے کہ کلاه شہرت میرے سر پہ رکھا جائے یا اس حقائق سرائی کے عوض لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ میں نہ چھوٹا ہوں نہ بڑا، اپنے اللہ کا حقیر سا بندہ ہوں اور اس ذرے سے بھی کمتر جس کو اللہ نے چمک عطا کیا ہے۔ لیکن جو لوگ کسی کمال و جمال کے بغیر اور خوانے باطل کی رضا چینی کے باوجود اپنے کو بڑا سمجھیں، مافوق البشر سمجھیں، نہ انہیں دل تسلیم کرتا ہے نہ ذہن مانتا ہے۔ ایسے جھوٹے خداؤں سے میں نے ہمیشہ بغاوت کی ہے اور انہیں عرش سے فرش پہ لا کر خوشی محسوس کی ہے۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، یہ میرے ڈکشنری میں کہیں نہیں ہے۔ میں انسانیت کے احترام کا قائل ہوں، لیکن جب بات ملک کی ہو، ادارے کی ہو اور ادارے پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جن کا شمار ظالموں میں ہو، جابروں میں ہو، عامروں میں ہو، آئین شکنوں میں ہو، تو میرے لہجے میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کو اجاڑا، برباد کیا، تہوبالا کیا، پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دی، پاکستان کو خاکستر کر دیا۔ پی آئی اے بھی ایک قومی ادارہ ہے، یہ منی پاکستان ہے۔ یہاں ارشد ملک، جبران بٹ، عامر الطاف اور اس کماش کے لوگوں نے جو غارت گری کی ہے، جو تباہی پھیلائی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، جو جبر کیا ہے، اس کی مثال پی آئی اے کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پی آئی اے آج خون خون ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، فریاد کناں ہے کہ ان ظالموں سے کب نجات ملے گی، کب ان سے پی آئی اے آزاد ہوگا، اور پی آئی اے کے وہ لوگ جو اصل میں پی آئی اے کے مالک ہیں وہ انتظامیہ کے عہدے پہ براجمان ہوں گے۔ ان میں بھی خرابیاں ہوں گی، لیکن وہ تباہ کار نہیں ہیں، غارت گر نہیں ہیں۔ فیصلے میں غلطی کر سکتے ہیں، فیصلے میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ یہ لیگ نے یکم اکتوبر 2019 میں ایک پریس کانفرنس کیا جب ارشد ملک کا ظلم شباب پہ تھا، ظلم انتہا پہ تھا، تو ہم نے اس وقت اس کو چیلنج کیا تھا، اس کی پالیسیز کو چیلنج کیا تھا، اس کے اقدام کو چیلنج کیا تھا، اس کے کرپشن کو ہائی لائٹ کیا تھا، جس کو پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے تشہیر بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس کیا، چند ہیئرنگ بھی ہوئی سپریم کورٹ میں، اور اس وقت کے چیف جسٹس گلزار نے ان پہ شدید تنقید کی، ان کے الفاظ میں کہ یہ پی آئی اے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اور اس وقت کے چیف جسٹس گلزار نے ان پہ شدید تنقید کی، ان کے الفاظ میں کہ یہ پی آئی اے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔
PIA کو اپنی چراغ گاہ سمجھتے ہیں. 5-6 ہیئرنگ کے بعد انصاف گونگا ہو گیا اور وہ کیس آج تک نہیں لگا. فرشتوں نے جسٹس گلزار کو منع کر دیا کہ آپ یہ کیس سننے کے مجاز نہیں ہیں. اس کے بعد ارشد ملک جو معطل تھا، جسے کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، دوبارہ انہوں نے اقتدار اس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے پھر کام وہیں سے شروع کیا. بربادی کا سامان وہیں سے کیا جب اسے کام کرنے سے روکا گیا تھا. اس کے دست رات، اس کے دست بازو جواد ظفر، جبران بٹ، کامران انجم اور اس کا سرخیر عامر الطاف، انہوں نے مل کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ PIA ہیڈ آفس کو منتقل کیا. آج تک اس کی لاجک پیش نہیں کی جا سکی. یہ غیر آئینی فیصلہ تھا، غیر قانونی فیصلہ تھا کہ ہیڈ آفس کیوں منتقل کیا گیا. اس لیے کہ ان کے عزائم میں گندگی تھی، کھوٹ تھا ان کے عزائم میں. یہ چاہتے تھے کہ ان کے کام تشت و ازبام نہ ہوں، لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں PIA کے ساتھ. انہوں نے اپنے والدات کو خفیہ رکھنے کے لیے انہوں نے ہیڈ آفس کو منتقل کیا. وہ ہیڈ آفس جو قومی ورثہ بھی ہے اور PIA کے ماتھے کا جھومر بھی ہے. اس ہیڈ آفس میں بڑے بڑے معجزاتی لوگ بیٹھے ہیں. اس کو سنسان کر دیا گیا، اسے برباد کر دیا گیا، اس کی رونقیں چھین لی گئیں تاکہ اپنے عزائم کی تکمیل کی جا سکے. اس کے بعد سینکڑوں لوگ ٹرانسفر کر دیے گئے اسلام آباد. بلا جواز کوئی وجہ نہیں تھی. ان کا معاشی قتل عام کیا گیا. اور انہیں مجبور کیا گیا کہ اگر وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے تو پھر وہ نوکری سے برطرف کر دیے جائیں گے. اور ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ایسا کیا بھی گیا. حکومت بدلی، یقین تھا کہ PIA میں بھی تبدیلی آئے گی. ارشد ملک اور اس کے حواریوں کے ظلم سے نجات ملے گا PIA کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. PIA میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ عامر الطاف، جسے دوسری یا تیسری ایکسٹینشن مل چکی ہے، یہ کس پاداش سے ملی ہے، کس کارنامے پہ دیا گیا اس کو ایکسٹینشن، کیوں دیا گیا؟ اور ایکسٹینشن اگر دیا بھی گیا ہے تو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا ہے، چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے، اس کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ سروس ریکارڈ میں اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو زیادتی والا ہو، ظلم والا ہو، آئین شکنی والا ہو، غیر قانونی ہو، چھپ کے کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کی جاتی. پھر عامر الطاف نے جو ایڈمن مینول ہے، جو سروسز مینول ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے لیے تمام قانونی کام غیر قانونی ہو گیا، آئینی کام غیر آئینی ہو گیا. سب کو پسے خوش ڈالا، سب کو پیچھے رکھا، اپنے فیصلے صادر کیے. اور اس میں PIA کے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو ضمیر فروش ہیں، بے غیرت ہیں، جو بکاؤ مال ہیں، جو خود فروش ہیں، جو بدیانت اور بےمان ہیں. اس میں سر فہرست GMHR ہے،
جس نے تمام غیر قانونی کام میں عامر الطاف کی مدد کی ہے، تمام غیر قانونی کام میں اس کا ساتھ دیا ہے، تمام غیر آئینی کام میں دست راست رہا ہے اس کا، چاہے وہ پرموشن ہو، چاہے سی آر ہو، چاہے پوسٹنگ ہو، وہ کام جو کسی دائرے میں ہونا چاہیے، کسی ضابطے میں ہونا چاہیے، کسی قانون کے جس میں جو پی آئی اے کے مینول میں لکھا ہوا ہے کہ پوسٹنگ کیسے ہوگی، پرموشن کیسے ہوگا، اے سی آر کیسے بھری جائیں گی، یہ سب کچھ درج ہے، ان سب کو پامال کر دیا گیا۔ اور جی ایم اشار نے اس سے بھرپور تعاون کیا، بھرپور ساتھ دیا اس کا، اور جس دشتگی سے اور جس ضلالت سے عامر الطاف اس سے مخاطب ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ورث کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، لیکن اثر کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ اسے گالی بکے، اسے پامال کرے، اسے رسوا کرے، ذلیل کرے، اسے تو اپنی ذات سے غرض ہے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے سے غرض ہے، اور اس کے لیے اس نے تمام غلط کام کیے عامر الطاف کے کہنے پہ۔ اب ہمیں یہ پوچھنا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کب تک پی آئی اے پہ مسلط رہے گا؟ پچھلے دنوں ایک اشتہار گزرا نظر سے جس میں ایچ آر کی آسامی کی بات کی گئی، ہم نے بھی دیکھا، غور سے پڑھا، تو جب اشتہار پڑھنے کے بعد کہ وہ تمام کالے قانون، کالے جرائم، سیاہ کام جو عامر الطاف نے کیے اس اشتہار میں درج ہیں، یہ اشتہار ہی اس کے خلاف ثبوت ہے، گواہی ہے کہ اس نے کیا پی آئی اے کے ساتھ کیا ہے، کس طرح اس نشیمن کو برباد کیا ہے، کس طرح اس گلشن کو اجاڑا ہے اس میں، اور آج بھی بڑا جوان ہے، آج بھی ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا ہے، آج بھی تیار نہیں جانے کے لیے، آج بھی لابنگ کر رہا ہے، یہ آج بھی لوگوں کے گٹے گوٹے پکڑ رہا ہے، یہ کس لیے؟ تشفی نہیں ہوئی اس کو، اس کا دل مطمئن نہیں ہوا اس کا یہ ظلم کرنے کے بعد بھی؟ تو میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو جو پی آئی اے کے لیے گالی ہو، بد دعا ہو پی آئی اے کے لیے، اسے کب تک ایکسٹینشن دیں گے آپ، اور کیوں دیں گے ایکسٹینشن آپ؟ تو کوئی کارنامہ ہے ایچ آر کے اندر؟ اس نے کوئی کارروائی نمایاں انجام دیا ہے؟ ایچ آر کو جدید خطوط پہ آراستہ کیا ہے، اس نے جدید پالیسیز بنائی ہے، ایئر لائن کی ترقی کے لیے اس نے کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کارنامہ اس کا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کام تو خوشبو کی طرح جو بولتا ہے، اس نے تو تمام سروس مینول تباہ کر دی ہیں، اس کے بعد بھی آپ اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشتہار ہے، اگر کوئی مہذب معاشرے میں ہوتا، کوئی مہذب انسان ہوتا، کوئی باغلط انسان ہوتا، تو اس کے منہ پہ زدناٹا تھپڑ ہے یہ اشتہار، اسے ہی پڑھ لو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اثر کی تو بات ہی کرنا جو ہے فضول ہے، کہ اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جو کچھ اس نے پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ، پی آئی اے کا بندہ ہونے کے باوجود، پی آئی اے کا ملازم ہونے کے بعد، باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ جس طرح یہ شیر و شکر ہوا ہے، اور جتنے ظالمانہ کام اور غیر قانونی کام اس نے کیے ہیں، اسی پکڑنا بڑی سخت ہونی چاہیے، ان کو احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ایک ناصر ہے جو مینیجر آؤٹ سورس ہے، اس نے بھی بیسی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے، یہ مختلف ایچ آر سیکشن میں کام کرتا رہا ہے، اور یہ اتنا توانا اور مضبوط تھا عامر الطاف کی وجہ سے کہ یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹرفیئرنس کرتا تھا، مداخلت کرتا تھا، کام کرنے سے روکتا تھا، گمراہ کرتا تھا مینجمنٹ کو۔ یہ اس کی ترقی بھی غیر قانونی ہوئی، جو پرموشن اس کی ہوئی ہے غیر قانونی ہوئی ہے، اس کو انعام دیا گیا ہے۔ انعام کس بات کا دیا گیا ہے؟ غداری، پی آئی اے کے لوگوں سے غداری کرنے کا نام دیا گیا ہے، اس کو نوازا گیا ہے۔ اس نے جتنی ایچ آر پہ بھرتی کی ہے، غیر قانونی بھرتی کی ہے، پی آئی اے کے انٹرنل آڈٹ نے اس پہ اعتراض بھی اٹھایا ہے،
اس نے کسی اسامی کی تشہیر نہیں کی، کسی اسامی کو مشتہر نہیں کیا، اس نے اپنے منمانی کی ہے، اپنے لوگ لے کر آیا، اپنے رشتے دار لے کر آیا ہے، یہ اشار کا رشتے دار، عامر الطاف کا رشتے داروں کو بھرتی کیا اس نے، ارشد ملک کے رشتے داروں کو بھرتی اس نے کیا، اور جو تنخواہیں اس نے دی ہیں وہ 40,000 سے لے کے 80,000 روپے تک ہے۔ اس نے صرف CNIC کی فوٹو کاپی پہ لوگوں کو بھرتی کیا ہے، اس نے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہ جو ڈرائیور کراچی میں 25,000 پہ کام کرتا ہے، اس نے 35,000 پہ بھرتی کیا ہے، 40,000 پہ بھرتی کیا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو عرصہ دراز سے ڈیلی ویج پہ کام کرتے تھے، انہیں نکالا گیا اس PIE سے، کورونا کے نام پہ نکالا گیا، ان کی جگہوں پہ اس نے بھرتی کیا لوگوں کو، آج بھی یہ بھرتی کر رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ PIE کا اثاثہ، PIE کا سرمایہ، PIE کا پیسہ اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے، اس طرح برباد کیا جا رہا ہے، اس طرح اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس طرح قربہ پروری کی جا رہی ہے۔ یہ بہت یہ ظلم کی رات کب ختم ہوگی؟ جب عامر الطاف یہاں سے دفع ہوگا، رخصت ہوگا، پھر ختم ہوگی ظلم کی رات یہاں پہ۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک لیگل کا ایکسپرٹ بھی گیا ہوا تھا یہاں سے، ہارون عباسی اس کا نام ہے، اس نے قانونی مشورے دینے تھے، صحیح راستہ بتلانا تھا، اس نے وہ راستہ بتلایا جو عامر الطاف چاہتا تھا۔ اس نے بھی لیگل ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، غیر قانونی کام کیے، غیر آئینی کام کیے۔ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بڑا نعرہ احتساب کا لگتا ہے تو PIE پہ احتساب نہیں ہوگا، ارشد ملک کا احتساب نہیں ہوگا PIE کے اندر۔ اور پھر HR کے GM HR ہے، اس کا کیا کام فلائٹ سروسز سے عامر الطاف کا؟ اس لیے کہ وہاں کی فضا بڑی سازگار ہے، آب و ہوا بڑی مرغوب ہے وہاں کی، وہاں خوشبو کا بسیرا ہے۔ اور پھر جس طرح فلائٹ سروس کا بیڑا غرق کیا گیا، یہ میں آئندہ گفتگو میں بتلاؤں گا آپ کو کہ فلائٹ سروس میں کیا کیا گیا ہے، کس طرح نقب لگایا گیا ہے، کس طرح کرو کو تنگ کیا گیا ہے، کس طرح ان پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کیا کام فلائٹ سروس سے؟ اور اب اس نے فوڈ سروس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس لیے فوڈ سروس سے کیا کام اس کا؟ نہ فوڈ سروسز کے ڈائریکٹر کو معلوم ہے، نہ GM کو معلوم ہے کہ کیوں لیا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی ڈپارٹمنٹ ہتھیانہ ہو، اس پہ غاصبانہ قبضہ کرنا ہو، تو نام لیا جاتا ہے کہ وزیر موصوف سعد عفیق صاحب جو ہے ناراض ہیں آپ سے خفا ہیں، انہوں نے کہا آپ ہٹا دیے جائے۔ تو سعد عفیق صاحب کے تعلقات تو CHRO سے ہیں یا CO سے ہیں، ان کی انٹریکشن تو نہیں ہے ان کے ساتھ، انہیں کیا شکایت ہو گئی ان سے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو سونے کی کان ہے PIE کے لیے، یہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی حکمرانی چاہتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ کے ایک ایسے شخص کو GM بنا دیا ہے فوڈ سروس کا، جسے لوگ پتہ نہیں کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا یہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ہے؟ اس نے فوڈ سروس میں کبھی کام کیا ہے؟ اس کاسٹ کا کھلاڑی تھا یہ، کبھی یہ مارکیٹنگ میں ہوتا ہے، کبھی ایئرپورٹ ہوٹل میں ہوتا ہے، کبھی اس لیے کہ لاڈلا ہے ارشد ملک کا، تم نے اسے گود لیا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کا حیات تنگ کر دیا، جنیا تنگ دوبھر کر دیا یہاں پہ لوگوں کا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ ظلم کا بازار کب ختم ہوگا یہاں سے؟ ہم چاہتے ہیں پوچھنا، ہمیں بتلایا جائے کہ اس کا شیڈیول کب ختم ہو رہا ہے، کبھی رخصت ہو رہا ہے PIE سے۔ اس لیے کہ لوگ ظلم سہتے تنگ آ گئے ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے، اس عامریت کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے، اس غیر غضب کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے کہ یہ ان کے لیے PIE ہے۔ اور جو لوگ HR کے لوگ ہیں، جو HR کا کام جانتے ہیں، HR کے کام پہ دسترس رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، انہیں دور بٹھایا ہوا ہے، انہیں اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہے، ان کے کہنے پہ کام نہیں کریں گے، قانون شکنی نہیں کریں گے، آئین شکنی نہیں کریں گے، PIE کی سروس سے کال کو برباد نہیں کریں گے، اس لیے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔
انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے. حد درجہ لاکھ درجہ بہتر لوگ اس PIA کے لیے ہیں. انہوں نے اشار میں کام کیا ہوا ہے, انہیں تم نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اگر طلب کرے تم سے علاج تیرگی، مزدور اگر طلب کرے تم سے علاج تیرگی، صحاب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. اب جو ان کی ذاتیاں ہیں، جو ان کے غلط کارنامے ہیں، ان کی سیاہ پالیسیاں ہیں، سیاہ قانون ہے، اس کو میں آئندہ اجاگر کروں گا، آئندہ آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ معلوم ہو کہ PIA میں میرٹ کا جنازہ کس طرح نکالا گیا ہے، میرٹ کو کس طرح پامال کیا گیا ہے، میرٹ کو کس طرح زمین بوس کیا گیا ہے، میرٹ کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ہم تعاقب، جب تک جان میں جان ہے، زندگی ہے، ہم تمہارا تعاقب کرتے رہیں گے، تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے. جس دن یہ جان نہیں ہوگی، یہ تعاقب بھی ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا.